شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتا ہے حضور مجھے بدکاری، چوری، شراب نوشی اور جھوٹ ان سب کی عادت ہے، اتنے سارے گناہ وہ کرتا تھا۔ میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں حرام کی ہوئی ہیں، میں ایک ساتھ اتنی ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا، میری ہیبٹ بن گئی ہے، ایمان بھی لانا چاہتا ہوں مگر ایک برائی چھوڑ دوں گا۔ آپ ان 4-5 میری بری عادتوں میں سے کسی ایک برائی کے بارے میں فرما دیں، وہ چھوڑ دوں گا، باقی زندگی میں اتنی ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت نظری دیکھیں، اللہ نے کیا فراست اور کیا خوبصورت عقل مبارک عطا فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتھارٹی بھی دیکھیں، نبی پاک کا سبحان اللہ اختیار دیکھیں کہ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی باقی سارے گناہ کرنے تو کرو لیکن ایک مت کرو، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، مگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اتھارٹی بھی دی، اور آپ وہ دیکھتے تھے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ تو اللہ کے حبیب کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً یہ نہیں فرمایا کہ تم باقی گناہ کرتے رہو، لیکن چونکہ اس نے کہا ایک برائی چھوڑ دوں گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جھوٹ کو ترک کر دو۔ کہتا بس جی بس جھوٹ کو ترک کر دو۔ وہ بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اس کے لیے اسلام بڑا آسان ہو گیا کہ ایک ہی گناہ نہیں کرنا ہے۔ بہرحال وعدہ کر کے چلا گیا کہ حضور کچھ بھی ہو جائے اب میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ واپس اپنے علاقے میں گیا، ایز یوزول اس کا جب وقت ہوا شراب پینے کا تو شراب خانے پہنچا تو اسے خیال آیا کہ شراب پی تو لوں گا لیکن جب رات نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ کیا کیا کیا، تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، مجھے بتانا پڑے گا میں نے شراب پی ہے، اور شراب پی ہے تو پھر اللہ کے حبیب ناراض بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے مجھے اسلامی جو سزا ہے شراب پینے کی وہ بھی اٹھانی پڑے، تو وہ شراب سے بچ گیا۔ اب بدکاری کی عادت تھی، بدکاری کرنے گیا، پھر خیال آیا کہ بدکاری کر تو لوں گا لیکن جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ دن کیسا گزرا، تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، مجھے بتانا پڑے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو وہ بدکاری سے بھی رک گیا۔ اسی طرح میرے بیٹے اسلامی بھائی چور بھی تھا، وہ چوری کے ارادے سے نکلا کہ چلو بدکاری بھی رہ گئی، شراب بھی چھوٹ گئی، اب چوری کرنے چلتا ہوں۔ چوری کرنے گیا، پھر وہی خیال آیا کہ اگر چوری کر لی اور نبی پاک کی بارگاہ میں شام حاضر ہوا تو پیارے آقا نے کوسچن کرنا ہے، تو میرے پاس تو جواب ہی نہیں ہوگا، اور جواب اگر دے دیا تو چور کی تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ اب وہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور میری جان آپ پر فدا ہو، آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر کتنا اچھا کام کیا ہے کہ جب میں جھوٹ سے بچا تو مجھ پر گناہوں کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ یعنی یہ وہ واقعہ ہے، سبحان اللہ، یہ وہ واقعہ ہے جو ہمیں بہت سارے درس دیتا ہے۔